And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو قرآنک عربک 101 نو گرامر کی کلاس 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، آج ہم عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام پڑھیں گے: واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں اگر کوئی چیز ایک عدد کی ہوتی ہے تو اس کو واحد یا مفرد کہا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو دیگر زبانوں میں وہ جمع کہلاتی ہے، جیسے ہم اردو میں واحد اور جمع پڑھا کرتے تھے، اسی طرح انگریزی میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے۔ عربی میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے تثنیہ۔ تثنیہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ ہو اور 3 سے کم ہو، یعنی 2 ہوں، عدد کے اعتبار سے 2 ہوں۔ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، واحد میں لکھا ہوا ہے رجلن، یہ اشارہ ہے مرد کی طرف، ایک مرد۔ ایک مرد بریکٹ میں ایک جو ہے نا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، ایک مرد آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے، رجلن کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور مرد ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح امراتن لکھا ہوا ہے، یعنی کہ عورت، ایک عورت۔ اسی طرح اگر 2 مردوں کی بات ہو رہی ہوگی یا 2 عورتوں کی بات ہو رہی ہوگی تو یہ لفظ بن جائے گا رجولانی یا رجولینی۔ یہ دونوں ایک ہی معنی ہوتی ہے، یعنی کہ 2 مرد۔ یہ مختلف جگہ پہ قرآن میں بھی آیا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم ایکسپلور کریں گے۔ اسی طرح امراتن، ایسے ایز یو کین سی آن واحد والے سیشن میں لکھا ہوا ہے امراتن، ایک عورت، تو امراتانی یا امراتینی، 2 عورتیں۔ اسی طرح ان کی اگر جمع بنائی جائے گی رجلن کی، تو رجال، بہت سارے مرد، یعنی کہ 3 یا اس سے زیادہ مرد، اور النساء، بہت ساری عورتیں، یعنی کہ 3 یا اس سے زیادہ عورتیں۔ سورۃ النساء جو نازل ہوئی ہے وہ عورتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور عورتیں جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے ایک عورت یا 2 عورت کی تو نازل نہیں ہوئی ہے وہ پوری، مطلب انسانیت کی جتنی بھی انسانیت میں عورتیں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک، وہ سب اس پہ شامل ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واحد، دوسرا ہوتا ہے تثنیہ جو 2 کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے جمع جس میں 3 یا اس سے زیادہ کے جو ہے نا وہ عدد شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مومنن، مومن مرد کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح مومنتن، مومن عورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا ہم ذرا یہ واحد تو ہمیں پتہ چل گیا، اب اس کا ہم تثنیہ بنا لیتے کہ تثنیہ کیسے بنے گا اس کا۔ تثنیہ مذکر و مؤنث، واحد کے آخر میں الف نون یا یا نون لگ جاتا ہے جب اس کو تثنیہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا مومن، آگے نون کے بعد الف نون لگ گیا تو مومنان بن گیا، یا یانون بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھار، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف نون اور یانون دونوں آتے ہیں، جیسے رجولانی اور رجولینی دونوں آئے گا، امرتانی امرتینی دونوں آئے گا۔ یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ قرآن سے اس کی کچھ وہ لیتے ہیں، ایگزامپلس لیتے ہیں، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح 2 مومن مرد، 2 مومن عورتیں جو ہیں اس کے لیے مومنہ تانی لگ گیا، جیسے مومنہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ مومن کے آگے تا مربوطہ لگ جاتا ہے تو مومنہ تن ہو جاتا ہے وہ، تو یہاں پہ تا لگا رہے گا آخر میں، اور الف نون کا اضافہ ہو جائے گا آخر میں، جیسے مومنانی مومنہ تانی، مومنینی مومنہ تینی۔ ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں۔ الف نون یا یا نون لگ جاتا ہے، اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں قرآن سے۔ قول رجلان من الذین یخافون، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں 2 مردوں کے بارے میں جو اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ رجولانی ہے، رجل کے آگے الف نون لگ گیا، رجولانی 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا تثنیہ میں ایگزامپل دی تھی، رجولانی اور رجولینی 2 مردوں کی بات ہو رہی تھی، گرین میں دیکھیں آپ رجولانی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 مردوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پہ رجولانی کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح واللزانی، یہاں پہ 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے الذین، لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا، الذین یقیمون الصلاۃ، کے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو الذین یہ پلورل ہے، 3 جمع کا صیغہ ہے یہ، تو اللذانی جو ہے وہ 2 کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو 2 افراد جو ہیں زنا کے مرتکب ہوں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کسی بدکاری کے مرتکب ہو۔ اسی طرح نیچے دیکھیں آپ، امرتینی کا لفظ استعمال ہوا ہے 2 عورتوں کی، 2 عورتوں کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، پانی پلانے والا جو
جو دو عورتیں تھیں جنہوں نے ذکر کیا تھا. یو کین ریڈ ایٹ دی اینڈ وابونا شیخ کبیرہ، کہ ہمارے والد تو بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ نکلے ہیں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. تو وہ دو عورتیں تھیں، دو لڑکیاں تھیں، تو امرتعینی کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. اسی طرح رجولینی، دو مرد، یانون آ رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے آگے جنتینی، یہ سورہ کہف سے آیت لی ہے کہ دو مردوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جن میں سے ایک کو جعلنا لأحدہما جنتینی، کہ جس کو دو جنتیں دی گئی تھی. تو جنتینی یانون بھی آ گیا اس کے آخر میں. تو ضروری نہیں ہے صرف مذکر مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوا ہو، مطلب مرد اور عورت کے لیے، یہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تسنیہ کا صیغہ. تو دو جنتوں کو جنتینی کہا جائے گا. اس طرح ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے رجولینی، دو مردوں کی، اور آگے لکھا ہوا ہے امرتانی، دو عورتوں کی. ٹھیک ہے، الف نون تا الف نون آ گیا یہاں پہ امرتانی، اور رجولینی کے آگے یا نون آ گیا. اسی طرح الملکینی، یہاں پہ ملائکہ کی تسنیہ ہے، الملکینی یا نون آ رہا ہے اس کے آخر میں. تو دو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ہاروت اور ماروت کی. بڑی مشہور آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب قرآن جب قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں، انت قلت للناس اتخذوا، کہ جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ ٹھہرا لو، اتخذونی، مجھے، و امی، اور میری ماں کو، الہین، دو خداؤں کے طور پہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوم عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرنی ہے، یعنی کہ مجھے سن آف گاڈ کہہ لو، یا میری ماں کو سن آف گاڈ کہہ کے میری عبادت کرو، یا میری ماں کو مدر آف گاڈ کہہ کے عبادت کرو. تو یہاں پہ دو ایڈیشنل گاڈس ایڈ ہو گئے ان کے. تو یہاں الہینی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ دو مخصوص خدا جو ہے وہ کیا کہ آپ نے یہ تعلیم دی تھی لوگوں کو کہ اس طرح کا کام کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی، کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اسی طرح ایک اور آیت ہے وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، کہ ہم نے تمہیں زوجین کے طور پہ، دو مختلف پیئر کے طور پہ بنایا، ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت. تو دو پیئر کا ذکر، ایک پیئر کا ذکر ہو رہا ہے جس کی دو مختلف جنس ہیں، تو زوجینی کا لفظ استعمال ہوا. اچھا، اسی طرح زوجان کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ رحمان کی آیت فیہما من کل فاکہۃ زوجان. تو یہاں زوجین کا لفظ بھی آ گیا یا نون کے ساتھ، اور زوجان الف نون کے ساتھ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ تمرین، کچھ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. واحد خارجن، یعنی کہ وہ مرد جو خارج ہوا، نکلا گیا، اس کا جو مؤنث ہے وہ خارجتن بنے گا، تا مربوطہ لگ جائے گا، بہت آسان ہے. اور اس کا تسنیہ مذکر خارجانی، خارجینی. تسنیہ مؤنث خارجہ تانی، خارجہ تینی. تا کا ایڈیشن ہو گیا ہے یہاں پہ. جیم کے بعد دیکھیں، وہاں جیم کے بعد الف نون ہے اور جیم کے بعد یا نون ہے. یہاں جیم کے بعد تا الف نون ہے اور تا یا نون ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح ہم نے یہاں پڑھا تھا مومنن، اور اس کے آگے اگر تا مربوطہ لگ جائے تو مومنہ تن ہو جائے گا. تو تا وہیں ایگزیکٹ اپنی جگہ پہ، جب مؤنث بنائیں گے تو تا اپنی جگہ پہ جو ہے نا موجود رہے گا. تو خارجانی، خارجہ تانی فیمیل میں. اسی طرح میل کے لیے خارجینی اور فیمیل کے لیے خارجہ تینی. داخلن، وہ مرد جو داخل ہوتا ہے، داخلتن، وہ عورت جو داخل ہوتی ہے. اسی طرح داخلانی الف نون، داخلینی یا نون. داخلتانی تا الف نون، وہ دو عورتیں جو داخل ہوتی ہیں. داخلتینی، وہ دو عورتیں جو داخل ہوتی ہیں. اچھا، یہ الف نون یا نون، یہ دونوں اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں گھبرائیے گا مت، مطلب اس کے معنی ایک ہی ہیں، ایک مختلف پیٹرن پہ استعمال ہوتا ہے. یہ بہت جو ہے وہ ایک آگے کی بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال اس کو سیکھ لیجئے کہ الف نون اور یا نون جب آ رہا ہو کسی اسم کے آگے تو وہ تسنیہ بن جاتا ہے، تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح والدن، والد مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. والدتن مدر کے لیے استعمال ہوتا ہے، والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت. تو والدانی، دو مرد، دو فادر، یا والدینی. اسی طرح والدتانی، ٹو مدرس، یا والدتینی، دو مائیں. اچھا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. عابدن فیمیل بن جائے گا اس کا عابدتن. تسنیہ مذکر، تسنیہ مؤنث آپ لوگ خود ٹرائی کریں. اس کا الف نون یا نون لگ جاتا ہے اور فیمیل میں لگ جاتا ہے تا الف نون اور تا یا نون. اسی طرح ساجد، ساجدہ، حافظ، حافظہ، اس کا بھی بہت آرام سے تسنیہ مذکر، تسنیہ مؤنث بن جائے گا. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو فیل فری ٹو آسک اٹ ان دا کمنٹ سیکشن بلو.
تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.